ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعین فیہ مشکور وذنبی فیہ مغفور وعملی فیہ مقبولا وعینی فیہ مستورا یا اسمع السامعین رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ اے میرے معبود، آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے، اس میں میرے گناہ کو معاف کر دے اور اس میں میرے عمل کو قبول اور اس میں میرے غیب کو چھپا ہوا قرار دے۔ اے سب سے زیادہ سننے والے، مجھے علم کی دولت سے مالا مال۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تو فیالی علیہ السلام، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سائے رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایمان رمضان 26ویں روزے کو اختیار کر چکے۔ 26ویں روزے کی دعا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کی تلاوت کا اس وقت میں نے شرف پایا، مجھے بھی ثواب ملا اور آپ کو سننے کا اجر و ثواب عطا۔ آمین یا رب العالمین۔ جس کان نے، جس آنکھ نے اس پروگرام کو دیکھا، جس کان نے اس دعا کو سنا، پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، نظر خاص میں رکھ اور سب کے ایمان کو تازہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت خوبصورت جملہ پروردگار عالم سے کہ آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے۔ آج کے دن میری کوشش ہو کہ میں دو لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں صلح کروں، لوگوں کے درمیان کی غلط فہمی دور کروں۔ اس کے ذریعے تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر، کیونکہ میں لوگوں کے اندر جھگڑا، فتنہ، فساد کو ختم کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ ماہ سیام میں اگر اس عبادت کو اس طرح ادا کیا جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کن فیکن کی طرح آپ فوراً مل جاتی ہے۔ آپ کی دوسرے ہی عمل میں پروردگار عالم کی خوشنودی ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح دو دشمنوں کے اندر اگر صلح کروا دی جائے اور اس ایمان و یقین اور عقیدے کے ساتھ کروائی جائے کہ آئندہ پھر کبھی آپ میں کوئی جھگڑا فساد نہ ہو، تو اللہ اس عمل کو بہت محبوب فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کام کو بہت زیادہ اپنے نزدیک رکھتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ فتنہ فساد یا بربریت زمانے میں عام ہو۔ اور پھر پروردگار عالم تو میرے اس عمل کو قبول کر، سبحان اللہ، آج میں جو عمل کروں تو اس کو پسندیدہ قرار دے، اس کے ذریعے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور پھر تو میرے اس عمل کو قبول بھی کر اور میرے عیب کو چھپا دے۔ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہوں، جو مجھ میں عیب ہو، جو مجھ میں کمی ہو، پروردگار اس کو پردہ دے۔ تو بہترین پردہ ڈالنے والا ہے، کیونکہ تجھے پردہ پوش لوگ بہت پسند ہیں اور وہ لوگ تجھے بہت زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے راز پہ پردہ رکھ لیتے ہیں اور ساری زندگی اس راز کو نہیں کھولتے۔ خواہ کوئی بڑی سے بڑی آفت یا کوئی بڑی سے بڑی ناگہانی کیوں نہ ہو جائے، راز رکھنے والا ہمیشہ بھروسہ مند ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے اور اللہ کو باوفا لوگ بہت پسند اور بہترین تو سننے والا ہے۔ بے شک تجھ سے بڑا تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ تو ان کی سنتا ہے جو تیرے پاس بوسیلہ آتے ہیں، کیونکہ جو وسیلے ہیں یہ سبیلیں ہیں، تو یہ سبیلیں اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہیں
यहाँ सब्र भी मिलता है, इत्मीनान भी मिलता है, सुकून भी मिलता है, गैब से इल्हाम भी मिलता है, करार क़ल्ब मिलता है, करार ज़हन मिलता है, करार रूह मिलता है। ये जो रूह है इसका अपने परवरदिगार आलम से जो इरादा है वो मुकम्मल है। वादे टूट जाते हैं, इरादे मुकम्मल हो जाते हैं, इसलिए अल्लाह ने इरादा किया। कहते हैं ना, नियत साफ कर लो मंजिल आसान हो। तो नियत क्या है? तुम्हारा इरादा है। अगर तुम्हारा इरादा मुकम्मल है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत तुम्हारे उस इरादे में आके मिल जाएगी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे इस इरादे की दौलत को तुम्हारे ईमान में उजागर करेगा। और जब उजागर करेगा तो इसकी रोशनी हर उस जगह पहुंचेगी जहां पर अरसे दराज से अंधेरा है, लेकिन उस दिल पर भी वो रोशनी असर करेगी जिस दिल में इस रोशनी की शुआएं कहीं छुप गई हैं, दब गई हैं किसी खौफ से रास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामिल नासिर हो। बेहतरीन से बेहतरीन इबादत करने का उसने हमें ये मौका दिया है। इस मौके को हमारे हाथ से कोई गंवाने ना दे। हम किसी की बातों में ना जाएं। लंबी लंबी रातों में देर तक चुगलखोरियां, देर तक बदखोरियां करने से बेहतर ये है अपने अल्लाह को करो। देखना, जाए नमाज पे जब जाओगे तो गम और अंदूह के चेहरे से जाओगे, जब उठ के आओगे चेहरे पे नूरानियत होगी, सुकून इत्मीनान होगा। और ये सुकून इत्मीनान इतना बेहतरीन इंसान की रूह की ग़िज़ा है कि ये रूह की ग़िज़ा मरने के बाद जब औलादें अपने माँ बाप को ईसाल सवाब के ज़रिए भेजती हैं तो ये ग़िज़ा पाकर वो रूहें दोबारा ज़िंदगी लेती हैं, दोबारा मुनव्वर और मुअत्तर होती हैं कि हमें किसी ने एहसास से याद किया। ईमान रमज़ान एहसास की पहली मंजिल अता वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम।